القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب الدنيا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھ بھی رہے ہیں اور ایک بہترین تعلیمی اور تربیتی ماحول میں آپ پڑھ رہے ہیں. مولانا شبیر کیسرانی، صدیق بھائی، اسد بھائی، عظیم بھائی، یہ سب آپ کے ماں باپ کی طرف کی خدمت ہے. یہ بڑی بات ہے. اس طرح کے ماحول بہت کم لوگ ملتے ہیں. کسی کو صحیح سرپرستی مل جائے، کسی کو کوئی خیر کرے، اس سے اللہ کی طرح بڑے لوگ الگ سے بنا دیں. یہ جتنے بڑے لوگ آپ نے دیکھے نا بڑے، وہ سب آغاز اس طرح چھوٹے ہوتے ہیں. آپ نے علامہ اقبال کا نام سنا ہے سب نے؟ علامہ اقبال قائد اعظم، یہ کس طرح چھوٹے بچے تھے. کسی نے اس کے اوپر محنت کی تو بڑے لوگ کرتے ہیں. اس طرح بڑے بڑے جو علماء گزرے، مولانا مودودی رحمہ اللہ، بڑے عالم گزرے، برصغیر کافی، وہ بھی سر چھوٹے تھے. کس نے اس کی رہنمائی کی، کس نے اس کی خیال کیا، اللہ نے اس سے بڑا کیا. امام بخاری کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ امام بخاری شریف ایک بہت مشہور کتاب ہے، پوری دنیا میں اس کو لوگ پڑھتے ہیں اور بہت اہم کتاب ہے، حدیث کی بہت مستند کتاب ہے. امام بخاری بھی کسی دور میں چھوٹا تھا، کسی نے اس کی رہنمائی کی، کسی نے اس کا خیال کیا، اللہ نے اس سے بڑا آدمی بنایا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل، امام محمد، یہ جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں اس دور میں چھوٹے تھے، اللہ نے اس سے بہت بڑے لوگ بنائے. اس کی بچپن میں لوگوں نے اس کی رہنمائی کی. خود بھی وہ چھوٹے تھے لیکن ہوشیار تھے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، خیال کرتے تھے، تو اس سے اللہ نے بڑے لوگ. یہ جو محرم ہے، 10 محرم، جس کو عاشورہ بولتے ہیں، یوم عاشورہ، 10 محرم کیا نام بولتے ہیں؟ یوم عاشورہ. یہ 10 محرم، اس 10 محرم یہ اس دن کیا ہوا؟ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا اس 10 محرم؟ ہاں ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. کیا نام ہے؟ اور کس کو کیا بات؟ 10 محرم کیا ہوا؟ کیا؟ ہاں ماشاء اللہ. ہاں نے جو بتایا کہ 10 محرم کو یوم عاشور جو ہے، اس میں ایک امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور یہ بہت مظلومانہ شہادت ہے، بہت عظیم شہادت ہے. لیکن جس طرح نے کہا نا کہ 10 محرم اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، صرف یہ نہیں ہے. اور 10 محرم کی تعلق صرف امام حسین کے ساتھ نہیں ہے، سمجھ جائے. 10 محرم سے بہت سارے واقعات ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا تھا. آپ کو معلوم ہے کہاں سے کہاں ہجرت کیا تھا؟ مکہ سے مدینہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کیا تھا. جب وہ ہجرت کیا تو ادھر یہودی روزے رکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں روزے رکھتے؟ 10 محرم کو روزے رکھتے تھے وہ یہودی. اللہ کے نبی نے پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے؟ اس نے کہا کس سے روزہ رکھتے؟ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح کیا، اس سے ہم روزہ رکھتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنكُمْ. فرمایا کہ تم سے رکھتا ہے، ہم بھی روزے رکھتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ کرو. یہودیوں کے ساتھ کسی چیز میں مشابہت، اس کی شکل نہیں اپنانا. کسی چیز میں اس کی شکل صورت یہودیوں کی جو ہمارے سر نہیں ہوتا ہے، ان کی جو عبادات اور احترامات نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جو ہے 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کو روزہ رکھو، یا 10 محرم کے ساتھ 11 محرم، تاکہ 2 روزے وہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو. تو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا اور امام حسین کا جو واقعہ ہے وہ تو 61 ہجری کو ہے. ہجرت کے 61 سال ہو گئی تھی تو یہ واقعہ ہوا تھا. اس واقعے کے تعلق جو ہے بہت قریب ہے. اچھا آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی مہینوں کے نام کیا ہے؟ کون بتائیں گے اسلامی مہینے؟ آپ بتائیں. چلو آپ بتائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے. نام کیا؟ ماشاء اللہ. نام سے کوئی نام نہیں، کوئی نام وغیرہ یا پھر آپ بتائیں جو سوالات جواب آتے ہیں. اور کس کو معلوم ہے یہ مہینوں کا نام؟ کس کو معلوم ہے؟ آپ بتائیں. ماشاء اللہ، مجھے دل سے خوشی ہوئی. بہت سارے لوگ کو نام معلوم نہیں ہے یہ مہینوں کی. یہ تو معلوم ہے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، یہ معلوم ہے سب کو. لیکن یہ کہ اسلامی مہینوں کے نام یہ معلوم نہیں ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی اور آپ کا اساتذہ، آپ کی پوری ٹیم مبارکباد قابل ہے. حتیٰ کہ مدرسوں میں، دینی مدارس میں بہت سارے طالب علم جس کو نام معلوم نہیں ہے. حقیقت یہ بہت سارے نیک اور اچھے لوگ اس معاشرے میں، حاجی اور اچھی دیندار لوگ، اس کو آپ کا ہے یہ مہینوں کے نام اس کو معلوم نہیں ہے. لیکن آپ لوگ کو معلوم ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی. اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا، جو آیات میں نے ہاتھ میں تلاوت کی یہ سورۃ توبہ کی آیات ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 ہے. یہی محرم شروع ہو جاتے اور آخری محرم کون سے؟ ذوالحج. یہ 12 مہینے ہیں. پھر فرمایا کہ منها 4 حرم، فرمایا کہ 4 مہینے حرمت کے. چلو اگر کوئی یہ بتائے کہ 4 مہینے حرمت کے کون کون سے؟ 4 مہینے معزز ہے، محترم ہے. اس پہ جاہلیت کے زمانے میں لڑتے نہیں تھے، جھگڑے مگڑے نہیں کرتے تھے. ایک دوسرے کے ماں باپ کی دشمن بھی مل جاتا ہے، قاتل اس کو کچھ نہیں کہتے تھے کہ اس کی حرمت کے مہینے. حرمت کے مہینے کون کون سے؟ بڑا فرمان ہے کہ 4 مہینے حرمت کے، احترام کے. وہ کون سے مہینے؟ صحیح آپ بتائیں. آپ ایک تو محرم اور آپ کیا چلو میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے رجب ہے. رجب معلوم ہے نا؟ رمضان سے پہلے کون سا مہینہ ہے؟ نہیں، شعبان. شعبان سے پہلے کون سے؟ رجب، شعبان، پھر رمضان. تو رجب مہینے میں لوگ عمرے کی جاتے تھے اس سے اسلام آنے سے پہلے. تو اس وجہ سے اس رجب کے مہینے میں کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتے. دوسرا کون سے؟ ذوالقعدہ. جیسے کوئی ذوالقعدہ میں سے ایک ذوالقعدہ ہے. چلو ذوالقعدہ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے. دوسرے ذوالحجہ ہے. تیسرے محرم. یہ کل کتنی مہینے ہو گئی؟ 4. رجب سامنے کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. پھر پڑھے رجب، محرم. یہ 4 مہینے یہ حرمت کے مہینے ہیں.
پھر پڑھے رجب یہ 4 مہینے حرمت کے صحیح ہے، جس میں اگر کوئی کسی کی دشمن ہے نا، کسی کی باپ کو قتل کیا، بھائی کو قتل کیا اور ملتے ہیں راستے میں، دونوں کا مسئلہ ہے ایک دوسرے کو نہیں کہتے تھے، کہتے ہیں کہ یہ حرمت کی عزت کے مہینے کسی کو نہیں کہتے ہیں، یہ 4 مہینے یاد ہو گئے نا آپ سے انشاءاللہ میں آؤں گا، میں پوچھوں گا کہ حرمت کے مہینے کون سے؟ ہاں چلو آپ پتہ ہے حرمت کی مہینے ابھی جو ذکر کیا رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، آپ بتائیں ماشاء اللہ آپ پڑھ چلو چھوڑا ماشاء اللہ ذوالحجہ ماشاء اللہ یہ 4 مہینے حرمت کے ہو گئے صحیح ہے۔ اب یہ جو محرم ہے اس کی محرم کی 1 تاریخ کو کس کون شہید ہو گئے تھے؟ حضرت عمر فاروق کب شہید ہو گئے؟ 1 محرم سمجھ آئے 1 محرم عمر فاروق جانتے نا خلیفہ ہے، خلیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، اس کے بعد کون خلیفہ بنے؟ عمر فاروق کب شہید ہو گئے؟ 1 محرم عمر فاروق کی شہادت ہے، سمجھ آئے؟ اور 10 محرم کس کی شہادت ہے؟ ماشاء اللہ 10 محرم کو جس کو عاشور بولتے ہیں، 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ امام حسین کے والد کا نام کیا تھا؟ ماشاء اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ والدہ کا نام کیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور نانا کا نام کیا؟ نانا ماشاء اللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانا کا نام ہے۔ والد کا نام حضرت علی، والدہ کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا امام حسین کس نے شہید کیا؟ یزید نے شہید کیا ماشاء اللہ۔ اور امام حسین کی شہادت کس علاقے میں واقع ہو گئی؟ کہاں پر شہید؟ کربلا کہاں پر ہے؟ کوفہ میں، ایران میں نہیں، کوفہ دمشق، کوفہ کربلا کے میدان میں صحیح ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی بڑی بھائی کا نام کیا تھا؟ حسن۔ امام حسین کے بڑے بھائی کا نام تھا حسن، وہ پہلے شہید ہو گئے، وہ پاک پائے تھے۔ تو دیکھو امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کیوں گئے اور یزید نے کیوں شہید کیا؟ وجہ یہ کہ کوفہ میں یزید کی حکومت تھی۔ یزید جو تھے انہوں نے یعنی اس کے ساتھ امام حسین کی ذاتی کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا ان کے ساتھ، صرف اس نے کیا ادھر یزید جو تھے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا تھا، اس کے بعد اس دین کو ابوبکر صدیق نے اس کو پیش کیا، پھر عمر فاروق تھے، پھر اس کے بعد علی نے، پھر علی نے، اس کے بعد جب امیر معاویہ کو وہ خلیفہ بنے، وہ ذمہ دار بنے، حکومت اس کے پاس آ گئی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا یزید آیا۔ یزید ذاتی طور پر بھی اچھا پیری تھا، اتنی نماز پابند نہیں تھا، اچھا دیکھا پیری تھا، لیکن امام حسین نے ان کے خلاف اس کو امداد نہیں کیا کہ وہ دیکھا پیری ہے، نہیں، بلکہ اس نے اسلامی نظام، اسلامی شریعت اس کو ڈیگریڈ کیا تھا، اس کو ختم کیا تھا، یعنی اسلامی حکومت کے بجائے اسلامی خلافت کی طرف سے ملوکیت شروع کیا تھا۔ ملوکیت خلافت میں کیا ہوتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے وہ اللہ کے یہاں جواب دہ ہوتے ہیں عوام کے مسائل میں،
جبکہ ملوکیت پہ یہ تصور نہیں ہے. خلافت پہ کیا ہوتے امر بالمعروف نہی عن المنکر، جبکہ ملوکیت بھی چیز نہیں ہے. خلافت پہ کیا ہوتے شورائیت، جتنی امور ہے وہ شورا کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جبکہ ملوکیت بھی چیز نہیں ہے. خلافت پہ کیا ہوتے کہ بیت المال جو ہے اس کو لوگ امانت سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے، اور ملوکیت میں بادشاہ اس کے خزانہ سمجھتے ہیں. تو امام حسین رضی اللہ عنہ کو جس طرح آپ نے ذکر کیا نا کہ امام حسین کہاں شہید ہو گئے تھے؟ کوفے میں. تو امام حسین رضی اللہ عنہ مدینے سے روانہ ہو گئے کیونکہ کوفے والوں نے اس سے کہا تھا کہ تم آ جاؤ ہمارے خلیفہ بنو، تاکہ یزید ظلم کر رہے ہیں اور اسلامی نظام اسلامی شریعت کے مقابلے میں ایک انسانی بادشاہ سے قائم کیا جائے، ختم ہو جائے، اور آپ خلیفہ بنے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت پیش کیا تھا، خلفائے راشدین ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی حضرت علی رضوان اللہ تعالی اجمعین نے جو نظام پیش کیا تاکہ اس کی تم پاسداری کرے. تو امام حسین رضی اللہ عنہ مدینے سے کوفہ پہنچ گئے، کربلا کے میدان میں. راستے میں لوگوں نے کہا کہ نہ جائے، اس لیے کہ وہ آپ کو ساتھ دھوکہ کریں گے، کوفے والے وفا نہیں کریں گے. اس سے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ مسلم بن عقیل. مسلم بن عقیل کیا، اسے حالات معلوم کیا، اس نے واپس خط کی جگہ پا جائے. لیکن جب امام حسین روانہ ہو گئے تو مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. اور امام حسین رضی اللہ عنہ پھر جو ہے راستے میں اس کو پتہ چلا کہ امام مسلم بن عقیل کو شہید کیا، اور پھر وہ کربلا کے میدان میں پہنچ گئے. امام حسین کے قافلے میں کتنے لوگ تھے؟ ماشاء اللہ 72 افراد. ماشاء اللہ 72 افراد کا قافلہ، اس میں بچے بھی موجود تھے. آپ کی طرف چھوٹے بچے علی اصغر، علی اکبر، چھوٹے بچے تھے، وہ بھی شہید ہو گئے. ہاں اسی طرح سے قافلے میں خواتین، حضرت امام حسین کی بہن، اس کا نام کیا تھا؟ زینب. حضرت زینب رضی اللہ عنہ بھی موجود تھی، امام حسین کی بہن. امام حسین کے بچے، اس کی خواتین، گھر کے سب موجود تھے. مقابلے میں کون آیا؟ مقابلے میں یزید کے لشکر ادھر جس نے مسالات سے پہلے حر آ گیا. حر یہ جو بڑے ہیں نا، سمجھتے ہیں، حر نام کے سپہ سالار وہ یزید کی طرف سے لڑ رہے تھے. کیونکہ جب امام حسین کے مقابلے میں آ گیا، اس سے سوچا کہ امام حسین کو شہید کر کے میں جہنم میں جاؤں گا. ہاں یزید کے ساتھ رہ کے میں جہنم میں جاؤں گا. اس سے پھر یہ سوچا کہ میں امام حسین کے ساتھ نہیں بڑھتا. حالانکہ امام حسین کے کم لوگ تھے، بہت کم لوگ تھے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم کثرت و قلت کو نہیں دیکھیں گے، زید و کم کو نہیں دیکھیں گے، حق کو دیکھیں گے. حق جیت رہو، حق کے ساتھ کھڑا ہونا. امام حسین نے جب یہ خود نے جب دیکھا کہ امام حسین کو شہید کر گیا تو جہنم میں جاؤں گا، اس سے کیا کہ میں امام ساتھی بنوں اور جنت جاؤں. تو انہوں نے یزید کو چھوڑ دیا، اس کے لشکر کو چھوڑ دیا، اور وہ امام حسین کے ساتھی بن گئے. اس پر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. پھر دوسرے آدمی اس کو سپہ سالار مقرر کیا یزید نے. اس کا نام کیا تھا؟ ہاں اس کا نام کیا تھا؟ ذوالجوشن. شمر. ذوالجوشن. شمر نام سنا ہے؟ شمر کے پاس 4000 کے لشکر آئے، 4000 کے سپاہی کے ان کے پاس، 1000 پہلے حضور کی، 5000 لوگ امام حسین کے مقابلے میں آئے. اور امام حسین کتنے لوگ گئے؟ 72. انہیں مقابلہ کیا، وہ سب مقابلہ کیا، اور پھر آخر جو ہے امام حسین شہید ہو گئے، اور چھوٹی چھوٹی بچی شہید ہو گئی. پانی ادھر درے فرات بالکل قریب ہے. امام حسین پانی کو دیکھ رہے تھے، لیکن پانی اس کو دے نہیں رہے تھے. اس کی چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس نے پیش کیا کہ دیکھو چھوٹا بچہ ہے، اس کو تو پانی دو نا. انہیں نہیں کیا، اور اس کے اوپر بھی 3 برس ہے، وہ بھی شہید ہو گئے. اس طرح آج کل فلسطین کے اندر کون ظلم کر رہے ہیں؟ اسرائیل. چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر رہے ہیں. آپ کی طرح جو چھوٹے بچے پیچھے بیٹھے ہیں، اسی طرح بچے ماشاءاللہ بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں. اگر ہمارے مقابلہ انڈیا کے ساتھ ہو جائے تو آپ انڈیا کے خلاف لڑیں گے نا؟ سب لڑیں گے. یہودیوں کے ساتھ مقابلہ ہو لڑیں گے نا؟ اگر ہمیں مقابلہ جائے بارڈر پہ جانے کے یہودیوں کی اسرائیل کے ساتھ مقابلے میں لڑنے کی طرف جائیں گے نہیں. اسی طرح کوفے کے میدان میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ بھی شہید ہو گئے.
پانی ملی تھی اس کو، اور پھر جو ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو بھی اس کو کاٹ دیا، اور پھر گئی ابن زیاد ایک آدمی تھے، اور پھر اس کے دربار میں، پھر جو ہے یزید کے دربار میں، اور پھر اسی طرح یہ قافلہ مدینے میں پہنچ گیا۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے قربانی کیوں دی؟ تاکہ حق غالب ہو جائے، دین کی غلطی کی، دین کے تاکہ دین نافذ ہو جائے، شریعت نافذ ہو جائے۔ اور اس کے تو کوئی ذاتی مسئلہ تو حکومت دینے کے نہیں گئے، ان کا یہ خیال تھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، اور اللہ کے نبی جو دین لائے وہ مظلوم ہے، ان کو پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ یزید نے اس کو معطل کیا، تو مجھے کفے کے لوگ کہہ رہے تھے آ جائے، اگر میں نہیں جاؤں تو قیامت کے دن اللہ کے نبی مجھ سے کہیں گے کہ تم نے میرے دین کی حفاظت نہیں، اللہ کی طرف فرمائیں گے کہ دین کی حفاظت نہیں۔ تو اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ اسی وجہ سے کربلا کے میدان میں گئے اور پورے خاندان کی شہادت پیش کی ہے۔ ان میں ایک بچہ بچ گیا تھا، ماشاء اللہ، کیا نام تھا؟ حضرت زین العابدین۔ چلو یہ کیوں بچ گیا تھا کوئی اور بتائے، آپ نے کیوں بچ گیا، اس کو کیوں قتل نہیں کیا؟ حالانکہ یزید نے، اس کے لشکروں نے، شمر نے، اس نے پورے خیمے چلائے، لیکن اس چھوٹے بچے کو نہیں کہا، کیوں؟ ایک چھوٹا ایک بیمار تھا، اس کو بیماری کا بلا بولتے ہیں، تو امام زین العابدین بڑے امام بنے ہوئے ہو، اور اس کا کچھ بڑا کام ہے ماشاءاللہ، ان نے پھر جو ہے دین کی بڑی خدمت۔ تو آپ لوگ بھی انشاءاللہ اسی طرح استقامت دے جائیں گے، حق دین اسلام کو غالب کریں گے، انشاءاللہ شیطان کا مقابلہ کریں گے۔ یہ دیکھو پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، اسلام جو ہمارے بزرگ نے قربانی کیا کہتے تھے، ہمارے بزرگ جو شہید ہو گئے اور انڈیا سے پاکستان آ رہے تھے اور ہندو اس سے مقابلہ کر رہے تھے، ان کے بچوں کو چھینتے تھے اور ٹرین سے نیچے گراتے تھے، وہ کیا کہتے تھے کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ جو ہے ابھی بھی پارلیمنٹ کے اوپر موجود ہے، پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر آپ جائیں گے تو اس کے نشانی کے اوپر خوبصورت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، لیکن یہ نافذ نہیں ہے، یہ شریعت معطل ہے۔ اس لیے آپ کو اس سے توقع ہے انشاءاللہ، آپ آج چھوٹے ہیں بلکہ جوان ہیں انشاءاللہ، آج آپ طالب علم ہیں، کل آپ معلمین مدرسین بنیں گے انشاءاللہ، آپ پڑھائیں گے لوگوں کو، آپ کسی جگہ پہ محراب میں کر کے بیٹھیں گے، لوگ کی رہنمائی کریں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو قربانی ہے وہ اسی مقصد کی وجہ کہ دین غالب ہے۔ ہم نے دیکھو یزید ایک کردار کا نام ہے، یزید، اور امام حسین کے کردار کا نام ہے۔ ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس زمانے کی یزید کون ہے؟ امریکہ، ان کے ساتھ بڑے بڑے وڈیرے، یہ جو بڑے پیسے والے مختلف پارٹیاں شکل تبدیل کر کے جو آتے ہیں نا، اور ہمارے لوگ اس کو ووٹ دیتے، پھر وہی امام حسین کے قاتلوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یزیدیوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ جو بات کریں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے تو آپ دین کے غلبے کے لیے کام کریں گے، اسلام کو غالب کریں گے انشاءاللہ، مسجدوں کی حفاظت کریں گے، دین کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، اور شیطان کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح ہے، جزاکم اللہ۔ اور یہ عاشوری کی دن کے بہت سارے واقعات ہیں، اس کی تفصیل میں انشاءاللہ بھی نہیں جائیں گے۔ البتہ یہ کہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، آپ اگر موقع مل جائے یا میں آئندہ آنا ہوں تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو گفٹ کروں گا، شہادت امام حسین، چھوٹ سے ایک رسالہ ہے، کتاب ہے، مولانا مودودی رحمہ اللہ، مولانا سیدنا مولانا مودودی کی کتاب ہے شہادت امام حسین کے نام سے۔ انہوں نے وہ کتاب کیا، تقریر کیا ہے ایک مجلس میں جہاں پر شیعہ بھی موجود تھے، سنی بھی موجود، سمجھ آئے؟ اس نے یہ ذکر کیا کہ امام حسین کی شہادت کا مقصد کیا ہے، امام حسین کیوں مدینے شریف میں اپنے بچوں کو لے کے اور کیوں جو ہے یزید کے مقابلے میں آ گئے، کیوں کربلا کے میدان میں آ گئے، تو اس کی مقصد اس نے ذکر کیا، اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو کرو، کبھی اگر آپ کو خود کو کبھی کسی لائبریری میں تو مولانا مودودی کی کتاب امام حسین کی شہادت امام حسین،
بہترین کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے. جزاکم اللہ. تو یہ جو حدیث میں نے پڑھ لیا، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے جو جوان اس کے سردار ہوں گے. سردار ہوں گے نہیں آپ یعنی اس نے کیا کہ قربانی دینا. اور وہ چھوٹے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت محبت فرماتے تھے اس بچوں سے، حسن و حسین سے. اور ایک اور روایت اس طرح ہے کہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر و عمر سیدہ قبول اہل الجنہ. ابو بکر صدیق عمر فاروق جنت کے جو بوڑھے، جنت کے بوڑھے نہیں ہوں گے، جوان ہوں گے، جو بڑھاپے میں وفات پائے، ان کے سردار کون ہوں گے؟ ابو بکر صدیق عمر فاروق. اور جوانوں کے سردار کون ہوں گے؟ حسن اور حسین. چلو آخری سوال ہے پھر بس کرتے ہیں، خواتین کی سردار کون ہوگی؟ ماشاء اللہ. وہ حدیث کس کو یاد ہے کہ نہیں؟ ہاں حدیث فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. حضرت فاطمہ جنت کی خواتین سے کیا سردار ہوتی ہے. تو اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ امام مسلم نے کی قربانی دی، اسی طرح ہمیں بھی قربانی دینے کا اللہ توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین. کس نے جوابات دیے؟ تھوڑا سی طرح جواب ہے آپ نے دی. کس نے؟ آپ کتنے لوگ آپ نے؟ آپ ادھر اور کس نے؟